بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 اور 64 اور 64 میں اس سے پہلے آپ نے 60 اور 61 یہ آیتیں سماعت فرمائی تھی گزشتہ. اب اس کے بعد 62 63 اور 64 یہ 3 آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے 60 پر 2 60 پر 3 60 پر 4 یہ آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. 3 آیتیں پہلے آیتوں میں جیسے آپ نے سنا تھا کہ رحمان کی طرف اور اس کے سامنے سجدے کے لیے جب بلایا جائے تو مشرکین کا جواب کہ کون رحمان ہے؟ کیا تم جسے کہو ہم اسے سجدے کرتے پھریں؟ تو پھر اللہ نے فرمایا بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس نے یعنی اللہ خود اپنی ذات کے تعلق سے جس نے برج بنائے بڑے بڑے قبے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنی شان میں. آگے اللہ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا. رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک کو لگ کے ایک یعنی یہ الگ وہ الگ اللہ نے نہیں بنایا. دن اور رات کو اللہ نے ایک دوسرے کا جانشین یعنی کہ رات جاتے ہی فوراً دن آ جاتا ہے, دن کے جاتے ہی فوراً رات آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو ہمارے لیے بڑی نشانی بنائی. دن اور رات کا بدلنا اگر نہ ہوتا جیسا کہ کچھ کنٹریز کے تعلق سے یہ سنا جاتا ہے, ہم نے تو دیکھا نہیں بس جہان دیدہ لوگوں سے ہم سن رہے ہیں کہ کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جو زمین کے سرحانے پہ جو بستیاں آباد ہیں, جو ملک بسے آباد ہیں, ان بستیوں کا ان ملکوں کا یہ حال ہے 6 مہینے تک وہاں پر سورج طلوع نہیں ہوتا. 6 مہینے لگ جاتے ہیں رات کے دیکھنے کے لیے. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات کو 6 مہینے کے بعد بھی صحیح رات رکھا ہے. 6 مہینے ہیں یا اس کی صحیح عدد تو مجھے نہیں معلوم ہے, بس میں نے ایسے ہی سنی ہوئی بات جو سنا ہے وہ میں نے یہاں پہ بتا دی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو بنا دیا. اگر دن اور رات نہ ہوتے تو پھر کیا حال ہوتا؟ ایک دن ہمیشہ دن ہی دن, کبھی رات نام کی چیز ہی نہیں. رات کی اندھیری اور رات کا یہ جو ہے پرسکون ماحول جو دنیا کے بڑے گرد و غبار سے پاک و صاف یعنی کہ دن کے بڑے گرد و غبار کے ماحول سے بڑا پاک اور صاف ماحول, اگر رات کی طرح دن اور دن کی طرح رات ہوتا تو پھر آپ اندازہ لگائیے رات کا حال کتنا برا ہوتا. اگر رات میں بھی دن کی طرح آوازیں, دن کی طرح یہ ہنگامے
دن کی طرح یہ ساؤنڈ، یہ ساری چیزیں جو دن میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اگر رات میں بھی یہی ہنگامہ ہوتا تو پھر رات کے نیند کا سکون ہمیں کہاں حاصل ہوگا؟ رات کا اطمینان ہمیں کہاں میسر آتا؟ راتوں میں گہری نیند میں اگر پڑوس کا بچہ بھی اگر آواز سے روئے تو ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ پڑوس میں کوئی بچہ رویا، ہماری نیند کا وقت چل رہا ہے، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ارے معصوم بچہ ہے، پتہ نہیں اسے کیا تکلیف چل رہی ہے۔ ہمارے نیند کے خلل کے سبب سے اس بچے کے رونے کی تکلیف کو بھی بھول کر کے ہمیں چڑچڑاہٹ اور غصہ اور ناراضگی ظاہر کرنے کا موقع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہے اپنے پڑوس کو لے کر کے جو ہے ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ان کے رات کے دیر گئے وقت تک نہ سونا، آوازیں رکھنا، ہنگامے اور ساؤنڈ پولیوشن کا مظاہرہ کرنے والے اگر پڑوس ہیں تو ان سے بعض مرتبہ ہم اپنے مکانات تک چینج اور تبدیل کر کے، بعض مرتبہ خاص مکان ہے تو بیچ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو رات کے آوازوں کا معاملہ اگر دن جیسا ہو گیا اور دن جیسا رات کا معاملہ ہو گیا، یعنی دن کے حالات رات میں آئے تو بھی انسان برداشت نہیں کرتا، اور رات کے حالات دن میں رہے تو بھی انسان برداشت نہیں کرتا۔ ایک دم علاقے میں پورا سناٹا چھایا ہوا ہے رات کی طرح، بچوں کو باہر بھیجنے ڈر ہوگا کہ بھئی کیسے جگہ میں آ کے پڑے ہوئے، اس سے تو قبرستان بہتر ہے کہ جب دیکھو سناٹا رہتا ہے۔ بلی بچہ دکھتا نہیں بھائی گلی میں، جا کو کیسے جگہ آ کو پڑے ہیں۔ کون تو گھر سے باہر نکلا بولے تو پھر سیف سائڈ سے اپنی منزل تک پہنچتا نہیں پہنچتا، گلی سے باہر نکلتا نہیں نکلتا، وہ بھی گارنٹی نہیں۔ تو آدمی اس سے بھی جو ہے مطمئن نہیں ہے، یعنی رات جیسی کیفیت دن میں آ جائے تو بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اور دن جیسی کیفیت رات میں آ جائے تو بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو، دن اور رات کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، تو رات کے جاتے ہی دن آ جاتا ہے، دن کے جاتے ہی رات آ جاتی ہے۔ اور ان چیزوں سے ہم جو دن کا معاملہ ہے، جو روزی روٹی کا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رات کا معاملہ جو راحت اور اطمینان اور سکون اور نیند کے غلبے کا، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے، دن اور رات میں بڑا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دن اور رات ہمارے لیے بنائے ہیں، اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، بڑی نصیحت ہے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، دن اور رات کی نعمت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ دنوں میں آپ سے کہا تھا، اگر رات کی نعمت اور رات کی نیند کا معاملہ نہ ہوتا تو عقل یعنی کہ ہوش والے کم ہوتے، پاگل زیادہ ہوتے زمین پر، پاگلوں کی بوچھار ہوتی، جدھر دیکھو ادھر پاگل خانے، بڑی مشکل سے۔ اب دیکھو آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے ریلیٹیوز میں، رشتہ داروں میں پاگل نام کا کوئی شخص دور دور بھی نظر نہیں آئے گا۔ مگر اللہ اگر خدا نہ خواستہ دن اور رات کا کوئی معاملہ نہ ہوتا تو پھر آپ کو ہوش والا، ہوس والا، عقل والا آپ کو دور دور تک کسی فیملی میں نظر نہیں آتا۔ سب پاگلان سے، ہر گھر پاگل خانہ، رات کی نیند کا سکون حاصل نہیں ہے۔ دماغ جب دیکھو ٹینشن، پریشان، دن کو یعنی کہ دماغ کو راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ریسٹ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ڈپریشن، پاگل اور اسی طرح کے بے شمار پریشانیاں جس کا سامنا ہم کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دن اور رات کو تمہارے لیے نصیحت کی چیز بنایا، اس سے تم بہت سارے جو ہے عبرت اور نصیحت لے سکتے ہو۔ رات اور دن کا معاملہ اگر اللہ نہ بنایا ہوتا، دن اور رات کی تفریق نہ ہوتی، یا پورے کا پورا دن ہی ہوتا یا پورے کا پورا رات ہی ہوتا، تو بھی تمہارے لیے کتنے سارے مسائل کھڑے ہوتے اور تم لوگ کتنا زیادہ پریشان ہوتے کہ دن اور رات کے بدلنے میں تمہیں کچھ نصیحت نہیں ہو رہی ہے، کیا تمہیں اس سے کچھ سبق نہیں مل رہا ہے؟ سوچنے والے کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔
اور اللہ آگے فرماتے ہیں او اراد شکورا، شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کی اس نعمت کے ملنے پر۔ ہم بہت سے لوگ تو ایسے رہتے ہیں رات کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کب کب رات ہوتی ہے، کب کب سو جائیں گے، کیونکہ دن کی نیند دن میں بھی آپ سو سکتے ہیں کہ آپ اگر آزاد ہیں، مگر آپ ہی دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ دن بھر کا سونا اور رات کے سونے کو ٹیلی کر کے اگر دیکھا جائے تو رات کے سونے کی جیسی جو ہے راحت اور سکون قلبی، اطمینان قلبی جو رات کے نیند سے اللہ نے دے رکھی ہے، کیا وہ دن کے نیند سے آپ کو حاصل ہو سکے گی؟ نہیں حاصل ہوگی۔ ہم سال میں ایک مرتبہ طاق رات میں بڑی مشکل سے گزارتے ہیں عبادت و بندگی میں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس کا خمار، اس کا نشہ رمضان جانے کے کئی دنوں بعد تک رہتا ہے، جسم پر، دماغ پر، دل پر اس کا اثر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رات کی نعمت کو، دن کی نعمت کو اس لیے دی کہ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی ان نعمتوں کا کہ اللہ نے رات عطا فرمائی، دن عطا فرمائی۔ اگر رات ہی رات ہوتی تو بھی مسائل، دن ہی دن ہوتا تو بھی آدمی غیر مطمئن، اس کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ مگر اللہ نے جتنے گھنٹے رات کے لیے طے کیے اتنے گھنٹے دن کے لیے طے فرمائے، یا کچھ آگے پیچھے ماحول کے اعتبار سے ہوتے رہتے ہیں، جیسے سردی کے موسم کی رات الگ، گرمی کے موسم کی رات الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسموں کے اعتبار سے ہم پر احسان فرمایا، دن اور رات کے گھنٹوں میں تبدیلیاں عطا فرمائیں۔ ہم لوگوں کے لیے اس میں بڑی نعمت رکھی ہے، اور اس میں شکر گزاری کے لیے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ فرما رہے ہیں کہ تم کو شکر گزار ہونا چاہیے ان نعمتوں پر۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، اتنی ساری نعمتوں سے تمہیں اللہ نے نوازا ہے۔ ایک طرف تمہارے سروں پر کھڑا ہونے والا وہ آسمان جو تمہارے سروں پر بہت ساری ایسی سیاروں کو جو تھامے ہوئے ہے، روکے ہوئے ہے۔ اگر وہ سیارے آپس میں تمہارے اس خطے سے، جس زمین کے حصے پر تم رہ رہے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر بروج بنا کر اور چمکتے چاند بنا کر اگر تمہارے لیے سہولتیں مہیا نہ کیا ہوتا، اگر یہ چیزیں اگر اللہ کے تھامے، اگر اللہ نہ تھام لیتا، ان چیزوں کو آپس میں ٹکرا دیتا، جتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ سیارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کوئی اس کے پیچھے کوئی اس کے پیچھے، آپ کی سائنس ہی تو کہہ رہی ہے اگر ان کا گھومنا اس تیز رفتاری کے ساتھ، اگر یہی تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دنیا کے ایکسیڈنٹوں کی طرح دو گاڑیوں کو ایک ساتھ ٹکر کر دے، اگر انہی سیاروں کو جس زمین کے خطۂ ارض پر میں اور آپ بسے اور رہ رہے ہیں، اسی خطے کے ساتھ دوسرے پلانٹ یا کسی سیارے، کسی ستارے کو ٹکر لگا دے تو کیا انجام، کیا حال ہوتا؟ چمکتا چاند نہ ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ دن اور رات نہ ہوتے تو کیا حال ہوتا؟ یہ اللہ کی نعمتیں بتانے کے بعد ایک رحمان کے بندے کو کیسے رہنا چاہیے پھر اللہ آگے بتا رہے ہیں۔ پہلے اس کی نعمتوں کا اظہار فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے، اور تم ایک بندے ہو رحمان کے تو تم کو کیسے ہونا چاہیے، تم اپنی زندگی کیسے رہنی چاہیے۔ ہمارے ایک صاحب تھے، کہا کرتے تھے ہم اللہ کے سامنے بلی جیسا دب کو رہتے، بلی جیسا دب کو رہتے۔ تو اس طرح سے تو اللہ آگے خود فرماتے ہیں تم میرے بندے ہو، میں نے یہ نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، تم کو رحمان کے بندے بن کر کیسے رہنا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ آپ کو کیسے رہنا ہے؟ ان نعمتوں کے عطا کردہ بندے ہیں آپ۔ اللہ نے، رحمان نے مجھے اور آپ کو، دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ ساری نعمتیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہم کو بندے ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ تو وہ حق کیا ہے کہ جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں، متکبرانہ چال نہیں، گھمنڈی سینہ تان کر، کپڑے جو ہے سینے کے اوپر سے ہٹے ہوئے
جیسے کچھ لوگوں کا چال اتنا بھیانک اور اتنا ڈرونی ہوتا ہے، لگتا تو ایسے ہے کہ شاید وہ زمین کو پھاڑ دیں گے. جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے جگہ میں اللہ نے فرمایا ہے، کیا تمہاری یہ اکڑ زمین کو پھاڑ دے گی؟ کیا تمہارا یہ اکڑ کے چلنے سے تم آسمانوں سے پہاڑوں سے بلند ہو جاؤ گے؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. نہ تمہاری اس اکڑ کی چال سے نہ زمین پھٹے گی، نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو جاؤ گے. کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا. یہ سب چالیں، یہ سب حرکتیں، یہ سب کام تمہارے رب کے یہاں بہت ہی ناپسندیدہ ہیں. رحمان کا بندہ نرم چال چلتا ہے، اور نرم چال سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ایک مریل آدمی چلے. ایسا چل رہا ہے جیسے 15 مہینوں سے بیمار آدمی کو لا کے روڈ پہ کھڑا کر دیے اور وہ بیمار آدمی کی طرح چل رہا ہے، وہ بھی نہیں. ایک تندرست آدمی جس میں تکبر اور گھمنڈ اور مستی نہ ہو، ایسی چال چلے. جیسے روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب زمین پر قدم رکھتے تو مضبوط رکھتے تھے، اور ایسے رکھتے تھے جیسے کسی ڈھلان سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. چال میں مضبوطی ہوتی تھی. مریل یا کسی بیمار یا پیشنٹ آدمی کی طرح آپ نہیں چلتے تھے. جیسے حضرت عمر کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک نوجوان جو ہے عمر کے سامنے سے گزرا تو ایسے گزر رہا تھا جیسے کوئی بیمار. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیمار ہو؟ نے کہا کہ نہیں صاحب. پھر یہ کون سی چال ہے؟ حضرت عمر نے کولڈا لیا اور کہا خبردار دوبارہ ایسا چلا تو اس سے یہ سدھار دوں، تیری چال کو سدھار دوں. یعنی نہ اتنا چال میں اتنی نرمی کہ جس سے لگے کہ یہ کوئی بیمار بندہ ہے، نہ یہ کہ گھمنڈ اور تکبر کا اظہار ہو. چال میں نرمی ہو جیسے ہمارے نبی نے چل کے بتایا. آگے اور اللہ نے فرمایا اور جاہل ان کے منہ آئیں، جاہلوں سے سامنا ہو جائے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل سے سامنا ہو جائے السلام علیکم بولو، آگے بڑھ جاؤ. بحث مباحثہ بے ضرورت. جاہل سے مراد یہاں پہ وہ شخص نہیں ہے جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، بلکہ ہر وہ شخص ہے جو ضدی اور ہٹ دھرم ہے، جو حق کو قبول کرنے تیار نہیں ہے. بظاہر اس کے پاس تیلگو کا، انگلش کا، مراٹھی کا، ملیالم کا، سائنس کا، بایولوجی کا، فلاں کا علم ہے، مگر حق کو قبول نہیں کرتا، سچائی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، صحیح اور جھوٹ میں ممیز تمیز نہیں کرتا. ایسا ہر شخص جاہل ہے، اور ایسے ہر شخص سے بحث مباحثہ، اور ایسا شخص جو آپ کے حق کو، سچائی کو باوجود دلائل کے ساتھ آپ سچائی کو پیش کر رہے ہیں، اور اس کے آنکھوں کے سامنے بھی ہے کہ یہ سارا معاملہ سچ ہے، اس کے باوجود بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص جاہل ہے. ایسے جاہل بندے سے بحث و مباحثہ، اپنا وقت ضائع کرنا، بڑے بڑے قرآنی دلائل، بڑے بڑے جو ہے سائنسی دلائل اس کے سامنے آپ رکھ رہے ہیں، اثرینوں سننے کو تیاری نہیں ہے، قبول کرنے کے لیے تیاری نہیں. تو آپ کا سارا علم اگر کسی عقل والے، قبول کرنے والے اور ایکسیپٹ کرنے والے، نصیحت پکڑنے کے لائق بندے کے سامنے رکھتے تو اس سے آپ کا وقت بھی فائدہ مند اور سود مند ہوتا، آپ کی دلائل بھی سود مند ہوتی. اگر آپ نے تو دلائل ایسے جاہل کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو جاہل قبول کرنے تیار ہی نہیں ہے، اسے تو جیسے ہماری کہاوت میں ہے نا، کچھ لوگوں کو مرغی کی 21 ٹانگ. تمہیں کتنا بولو نہیں با، فارن میں دیکھوں، میں افریقہ میں دیکھوں مرغیاں کو، ایشیا کے مرغیاں کو دیکھوں 2 ٹانگاں رہتے با، ہے نہیں 21 ٹانگ. جیسے کچھ جاہل رہتے ہیں نہیں کیا؟ نہیں با، ہر علاقے کے بر اعظمہ جتنے ہیں، ہر علاقے کے مرغیاں کو دیکھوں گا میں. ہونا ہے تو یوٹیوب میں دیکھ بر لوں، مرغی کو 2 ٹانگاں رہنے کا ہے نہیں 21 ٹانگ. تو ایسے جاہل سے آپ بحث کریں گے تو آپ کی غلطی ہے یا اس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی ہے. اسی لیے رب نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ایسے جاہلوں سے سامنا ہو تو سلام کرو، آگے بڑھ جاؤ. بھئی تجھے تیری بحث مبارک ہو، میرے پاس تجھ سے بحث کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اہل ایمان رحمان کے بندے
جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوتے ہیں، یہ صفات ہوتے ہیں، یہ خوبیاں ہوتے ہیں. چلتے ہیں تو نرم چال، ان کی چال میں تکبر، گھمنڈ، مستی یہ نہیں ہوتی. نرم چال چلنے والے، جاہلوں سے سامنا ہو تو سلام کر کے آگے بڑھنے والے، جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. آگے کی صفت ان لوگوں کی کیا ہے؟ ان کی اللہ کے رحمان کے جو بندے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ رب کے حضور سجدہ و قیام میں راتیں گزارنے والے، پروردگار کے سامنے. والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما. یہاں جو ہے گھروں کو کہا گیا کہ وہ اپنے گھروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں اور راتوں میں جو ہے عبادت قیام و جو ہے سجدے میں گزارتے ہیں. ان کی راتیں، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد تہجد کی نماز، بعضوں نے فرمایا ہے کہ یہ اپنی راتوں کو بھی جو ہے اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بندگی سے راتوں کو بھی مزین رکھتے ہیں. محو خواب سے، غفلت خواب سے اپنی رات کو خراب نہیں کرتے، یعنی کہ ان کا سونا بھی اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے موافق ہوتا ہے. اور جتنا سونا ہے، جس طرح سونا ہے، جس وقت سونا ہے، جب اٹھنا ہے، جیسے فجر کی نماز کو اٹھنا بھی شرط ہے، اور بندہ ایسا سویا کہ رات کو نعمت سمجھ کر کے صبح کے 10 بجے اٹھ رہا ہے، یہ بھی غلط ہے. اور ایسا سو رہا ہے کہ رات کے 12 بجے سو رہا ہے، جیسے آج کل نوابوں کا حال ہے. نوابوں تو بیچارے ختم ہو گئے، آج کل بنے بناوٹی نواب جو بنے ہوئے ہیں، وہ نوابوں کا حال تو یہ ہے کہ کٹوں پر محلوں میں ایسے ناہنجار نوجوان آپ کو مل جائیں گے جو رات کے 2 بجے تک اپنا وقت ضائع کرتے آپ کو مل جائیں گے. کوئی موبائل فون پر گزار رہا ہے تو کوئی نیٹ کے ذریعے سے سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے ایسے نہیں ہیں. رحمان کے بندے اپنے رب کے حضور سجدہ و قیام میں راتیں گزارتے ہیں. جتنا سونے کے لیے موقع ہے اپنی طبیعت کے لیے، اپنے ریسٹ کے لیے، اتنا وقت سو لیا، پھر جیسے ہی تہجد کا وقت ہوا یا فجر کا وقت ہوا تو اٹھے اور رب کے سامنے عبادت و بندگی میں گزارے. یہ میرے بندوں کے علامات ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ ان کی نشانیاں ہیں. یہ میرے اور آپ کے پروردگار نے بیان کیا. آئندہ کل آپ سنیں گے انشاءاللہ آگے اللہ نے کیا فرمایا ہے. پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہمیں نیک توفیق، نیک ہدایت عطا فرمائیے. بے شک گنہگار، سیاکار، خطے کار، اقراری مجرم بندے ناکارہ ہیں. ہم سے چھوٹی بڑی غلطیاں، گناہ، خطا اے اللہ لغزشیں سرزد ہوئی ہیں، ہمیں معاف فرمائیے، ہمیں درگزر فرمائیے، ہمارے ساتھ عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. ظلم و جبر سے ہماری حفاظت فرمائیے، برائی اور بے حیائی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، کسی کا حق مارنے سے، کسی پر ظلم و جبر کرنے سے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. انصاف اور عدل والی زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جو کل قیامت کے دن تیرے سامنے رسوا اور شرمندہ ہونے کا سبب بنے. اگر کوئی ہم سے ایسا کام ہو چکا ہے تو مولا ہمیں معاف فرما دیں، اور ہمیں مولا اپنے کرم سے دوبارہ ایسے غلطیوں سے باز رکھیے. ہمیں نیک راستہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. مسلمانوں کو صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. عفو عافیت اور سلامتی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جو ہے بارشوں کا موسم چل رہا ہے، اے اللہ وقت پر بارش کا نزول فرمائیے. باغیچوں، کھیتیوں، درختوں، پودوں کو سیراب فرمائیے. خوب مولا ان ساری چیزوں میں، اناج و غلے میں برکت فرمائیے، پھل پھول میں برکتیں فرمائیے. زمین میں پانی کے ذخائر کو بارش کے ذریعے سے جمع فرمائیے. اے اللہ ندیوں میں، نالوں میں، تالابوں میں، بھوروں میں خوب پانی کو اے اللہ بھرپور عطا فرمائیے. اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہماری دعاؤں کو بے انتہا قبول فرمائیے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.